میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا جو ہے لمبا ہوگا، لیکن ایک ہی ٹاپک پہ ہے، اس کے الگ الگ پہلو کے بارے میں، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے، تو کہ میں کیا سوال لمبا سوال کر سکتا ہوں؟ یعنی کیا طریقہ جاننا ہے آپ کو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا؟ نہیں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، میرا سوال لے لیجئے پہلے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کب ہے؟ دوسری بات کہ اگر وہ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو جماعت میں جب کھڑا ہوگا تو بغل میں جو رہے گا وہ اگر ان کے پیر سے پیر ملائے گا تو پچھلی قطار میں جو ہوگا اس کو تو پریشانی ہوگی، تو اگر کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو سب میں کیسے کرسی کو رکھے گا؟ دوسری بات کہ اگر کوئی پہلے آتا ہے اور کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب کے کنارے کرسی لگا لیجئے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھیے؟ اور ایک بات کہ اگر کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور نماز کے ارکان کو کیسے وہ ادا کرے گا؟ مثال کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کرسی پکڑ لیتا ہے تو کرسی میں ہی سب کچھ کرتا ہے، جبکہ وہ قیام اگر کر سکتا ہے تو نہیں کرتا ہے، یا رکوع اگر کر سکتا ہے تو نہیں کرتا ہے، یا سجدہ کر سکتا ہے نہیں کرتا ہے، تو ان سارے چیزوں کے بارے میں تھوڑا جواب دیجیے شیخ۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمران بن حسین نے سوال کیا۔ عمران بن حسین ایک صحابی تھے اور جن کو اکرمکم اللہ بواسیر کی بیماری تھی، وہ بیٹھ نہیں پاتے تھے یا کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے تھے، پریشانی ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ اس سے یہ بات صاف ہے کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے تو قیام کے وقت اس کے لیے کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے باوجود بھی وہ کرسی پر بیٹھتا ہے قیام کے حالت میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں قیام کرنا رکن ہے، اور رکن کو چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑے یا انجانے میں چھوڑے یا بھول کے چھوڑے، اس سے اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اب مان لیجئے کہ جو شخص کھڑا نہیں بیٹھ نہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کرسی لے کے نماز پڑھے گا یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا؟ کرسی لے کے نماز پڑھے گا یا بیٹھ کے نماز پڑھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، کرسی نہیں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قیام بھی نہیں کر سکتا اور وہ زمین پہ بیٹھ کر سجدہ بھی نہیں کر سکتا بلکہ کرسی ہی رہے گی، تبھی جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ سکے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے زمین پہ چار زانو ہو کر بیٹھ نہیں پاتے ہیں، اس کے اندر اور کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ایسی پریشانی ہے کہ وہ زمین پر چار زانو ہو کر بیٹھ نہیں سکتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ اگر زمین پہ بیٹھنے کی طاقت ہے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کرسی نہیں لگائے گا بلکہ زمین پہ بیٹھے گا۔ آپ کا جو اگلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو شریعت کی روح سے کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت اگر ہو گئی تو وہ کرسی کہاں رکھے گا؟ کرسی اس لیے کرسی رکھے گا تو کرسی یا تو آگے رہے گی یا تو پیچھے رہے گی، اگر پیچھے رہے گی تو پیچھے والوں کو پریشانی ہوگی۔ تو دیکھنا ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے والا آدمی جو کرسی پہ نماز پڑھتا ہے اس کی اکثر حالت بیٹھنے میں ہے، بیٹھ کر ہے، یا کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے۔ تو جو اس کی اکثر حالت ہوگی، مثال کے طور پر وہ قیام کر لیتا ہے، کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو کرسی میں بیٹھ جاتا ہے، تو گویا کہ اس کا قیام اصل ہے۔ تو قیام کی حالت میں وہ سب کے برابر رہے گا، قیام کی حالت میں سب کے برابر رہے گا، اور کرسی کو بھی سب کے برابر رکھے گا، لیکن آدمی اگر ایسا ہے کہ قیام نہیں کر سکتا ہے تو جسم جیسے جب کرسی میں بیٹھے گا تو اس کے جسم سب کے تمام لوگوں کے برابر ہوگا، اس کے جسم اس کے بیٹھنے کے بعد اس کی باڈی
ऊपर वाला हिस्सा दाएं और बाएं सफूफ के बराबर होनी चाहिए. ये है मुख्तसर तरीका. इसकी मजीद तफसील है इंशाअल्लाह कभी आपको बताई जाएगी. जी, उसमें एक सवाल ये था शेख भाई का कि क्या उसको अगर वो पहले आ जाए तो उसको साइड में किया जा सकता है? जी नहीं, जो पहले सफ में आ जाए वो पहले सफ का हकदार है, उसको पीछे नहीं कर सकते हैं, हद तक एक छोटे बच्चे को सही कौल के मुताबिक हम पीछे नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो आगे आ गया है और वो उसका हकदार है. उसको हम महरूम करने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं होते हैं.